للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ نیک خواتین پروگرام جو ہے اس میں ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں، بالخصوص فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ الحمدللہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں الحمدللہ اس میں ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح سوالات بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے اس کی بھی معلومات ملتی ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک میں خواتین کے بارے میں کیا ارشادات ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ قابل رشک خواتین کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، اور گھر میں امور خانہ داری کے حوالے سے کیا کیا کرنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، وہ بھی الحمدللہ ہم اس پروگرام میں سیکھتے ہیں۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کی ولیہ، عالمہ، فاضلہ، راکعہ، ساجدہ، عابدہ خاتون تھی۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں رہتی۔ شاید یہ میری آخری رات ہو زندگی کی، ساری رات عبادت میں، شاید یہ میرا آخری دن ہو، دن روزے سے گزرتا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش کرے اور نیک اعمال کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو اپنے کس عمل پر زیادہ امید ہے؟ بہت نیکیاں کرتی ہیں، تو کون سا نیک عمل ہے جس پر بہت امید رکھتی ہیں؟ کہا کہ میں اپنے اعمال سے مایوس ہوں، یعنی مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ اتنی نیک ہونے کے باوجود، اتنی خوف خدا ہونے کے باوجود، اتنی عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اللہ اعمال پہ۔ کسی نے پوچھا آپ کو اپنے کس عمل کی قبولیت کی امید ہے؟ کہ مجھے خوف ہے میرے اعمال میرے منہ پر نہ مار دیے جائیں۔ کیونکہ یہ اللہ والوں کا خوف ہوتا ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی سے رد نہ کر دیے جائیں۔ میں نے تو اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا، میں نے تو جس طرح عمل کرنے کا حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا۔ وہ اپنے اعمال پر نہیں، رب پر بھروسہ کرتے۔ وہ اللہ پاک کرم فرمائے، اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے کی۔ تو لوگوں کو کیوں جتا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ میں حاجی ہوں، تو میں نمازی ہوں، تو میں وہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں، تو میں نے فلاں رشتہ دار کی مدد کی، میں نے پڑوسی کو کھانا بھیجا۔ ہم تو اپنے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 7 کا کھانا بناتے ہیں، 2 ہم فلاں فلاں غریب کو بھی بھیجتے ہیں، 2 افراد کا کھانا۔ تو بھی یہ نہیں۔ اچھا، پھر نیکی کی تو ہم بے خوف ہو جائیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے ڈر سے۔ دیکھیں حدیث میں ایک آئی لینڈ میں ایک جزیرے میں رہنے والے کا واقعہ ہے۔ 500 سال رب کی عبادت کی تنہائی میں۔ کوئی ہوگا تو جھوٹ بولیں گے نا کسی سے، کوئی ہوگا تو بدنگاہی ہوگی، الفل ہوگا، گپ شپ ہوگی، کوئی غیبت کریں گے یا سنیں گے، چغلی کریں گے یا سنیں گے، جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ سنیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا کریں گے، کوئی گالی گلوچ، کوئی ہے ہی نہیں۔ تنہا 500 سال۔ اور ان کی فرمائش کے مطابق ان کی موت حالت سجدہ میں آئی، اور قیامت کے روز یہ عابد حالت سجدہ سے اٹھیں گے قیامت کے روز، کیونکہ بندہ دنیا میں جو عمل کرتا ہوا فوت ہوگا، جب اٹھے گا تو اسی حالت سے اٹھے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے روز اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان
اور آقا کے ثنا خان نعتیں پڑھتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو خیر جو نیکی کرے گا، تلاوت کرے گا تو وہ کرے گا جو خیر کے کام ہیں، تو قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک کا حکم ہوگا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. سبحان یہ عابد صاحب عرض کریں گے یا اللہ میری عبادت 500 سال کی عبادت. 500 سال عبادت کی تیری. رب تبارک و تعالیٰ بلائے گا، میزان پر کھڑا کرے گا. 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں آنکھ کی نعمت کا جو شکر تھا وہ رکھا جائے گا. 500 سال کی عبادت مغلوب ہوگی، آنکھ کا جو شکر تھا وہ غالب ہو جائے گا. آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکا، بقیہ نعمتوں کا کیا شکر ہونا تھا. اب حکم ہوگا میرے بندے کو میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ. اب پکارے گا یا اللہ رحمت، اپنی رحمت فرما، اپنی رحمت سے مجھے داخل جنت کر. اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اپنی رحمت سے اللہ پاک انہیں داخل جنت فرمائے گا. اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل جنت نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. رحمت للعالمین ہے جی، رحمت للعالمین، محبوب خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں. اور ہاں میں نے حج کیا ہوا، میں حافظ قرآن ہوں، تو میں فلاں بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ سے ڈر. نیکی کر کے اللہ سے ڈرنا یہ نیکوں کا طریقہ ہے، اور گناہ کر کے غافل ہو جانا یہ نیکوں کا طریقہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائیں، مالک جنت ہیں. کتنی اشکباری فرماتے تھے آپ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عرض کرتی ہیں آپ تو بخشے بخشائیں، اگلے پچھلے آپ کے صدقے میں بخشے جائیں گے. اور فرمایا کرتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے صدقے لوگ بخشے جائیں گے تو ہم بے خوف ہو جائیں. تو اللہ والے اور اللہ والیاں جو ہیں ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے. ہم تو گناہ کر کے نہیں ڈرتے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ننھی مبلغہ سیگمنٹ کی طرف. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین، جس میں رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری سلمہ الباری علم و حکمت کے مدنی پھول بیان کر کے ہماری تربیت کرتا ہے. اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. آج ہمارے ساتھ ہے فاطمہ زہرا. ان سے سنیں گے کہ اچھا سلوک کرنے کی کیا فضیلت ہے. جی فاطمہ زہرا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے. اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا سلوک کرنے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے. اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ جی فاطمہ زہرا. اچھے سلوک کے بہت سے طریقے ہیں. مثلاً اگر آپ کو اسکول میں بچیاں مارے یا برا بلا کے تو بھی ہمیں ان کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاف کر دیں. معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں سب سے زیادہ اچھا سلوک امی ابو سے کرنا چاہیے. اگر امی ابو کی کوئی بات بری لگے تو ہمیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے اور ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی بات کہتے ہیں. اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ سے کوئی چیز چھین لے یا خراب کر دے یا پھینک دے یا مارے تو ہمیں ان کو نہیں مارنا چاہیے، بلکہ سمجھا دے. گھر آئے مہمان اور بچوں اور ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. جی فاطمہ زہرا. کیا اچھا سلوک صرف انسانوں سے کرنا ہوتا ہے؟ جی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے. مثلاً جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے، جانوروں کو ٹائم سے چارہ وغیرہ ڈالیں. البتہ جانوروں کے زیادہ قریب نہ جائیں
کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بھی اس کا مقابلہ نہ کرے، بلکہ اپنے بڑوں مثلاً امی ابو ٹیچر وغیرہ کو بتائیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اچھا سلوک کرنے والا بنائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سیدی نیک خواتین، ہمارا پروگرام ہے، نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، یہ نیکی کی طرف کیسے مائل ہوں، نیک اعمال کو کیسے اپنائیں؟ جیسے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے امیر اہل سنت نے نیک اعمال عطا فرمائے، اس طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی نیک اعمال ہیں۔ تو یہ شعبہ کیا ہے، کس انداز میں ہے، اسلامی بہنیں کیسے نیک اعمال پر عمل کر سکتی ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان غور کرے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا۔ تو امیر اہل سنت چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں، تو اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے نیک اعمال، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، جامعہ، درسہ، حج پر جا رہے، عمرے پر جا رہے، خصوصی، قیدی، سب کے لیے مختلف ان کی گنتی ہے۔ تو روزانہ ہم جائزہ لیں نمازوں کے تعلق سے، رمضان شریف کے روزے، پھر پیر کا روزہ، اخلاقیات، والدین، ادب، اولاد وغیرہ وغیرہ، سلام میں پہل، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، تاکہ ہم نیک ہو جائیں۔ تو باقاعدہ یہ شعبہ جو ہے اسلامی بھائیوں میں قائم ہے اصلاح اعمال کے نام سے، اسلامی بہنوں میں بھی اصلاح اعمال کے نام سے یہ شعبہ قائم ہے۔ اور پھر اس میں جو عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کی ہے، جس کے سپرد پوری دنیا کے کام ہے، دنیا کے مختلف ممالک آپس میں تقسیم ہے، شعبہ جات کی تقسیم بھی ہے۔ تو عالمی مجلس مشاورت کی ایک اسلامی بہن، اس کے بعد ملک پر، صوبے پر، ڈویژن پر، ڈسٹرکٹ پر، تحصیل، یو سی، پھر وارڈ اور ذیلی حلقہ، یہ اسلامی بہنوں کی تقرری ہوتی ہے کہ سب اسلامی بہنیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں اور اسلامی بہنوں کو ترغیب دلائیں، ان سے بھی رسالے وصول کریں، تقسیم بھی کریں، وصول بھی کریں، اور اس کے اہداف بھی دیے جاتے ہیں، پھر اس کی کارکردگی بنائی جاتی ہے، ذیلی حلقہ، وارڈ، اور اس طرح پورا جو نا ڈویژن اور صوبہ اور ملک اور پوری دنیا کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نیک بنے، نیکی کی دعوت دیں۔ اچھا، اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، رسالے کے ذریعے بھی۔ آپ غور کریں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس میں غور کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، پلان کرتے رہیں، وہ کام بہتر 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 بہترین ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، بزنس ہے، کام ہے، ڈیلنگ ہے، وغیرہ وغیرہ، سب چیزوں میں۔ نیک اعمال بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ جی، اسی طرح روزانہ ہم جائزہ لیں۔ اور امام غزالی نے تو یہ فرمایا کہ جیسے اپنے بزنس پارٹنر کا تو حساب کتاب کرتا ہے نا، کہ کوئی رقم رہ نہ جائے، کوئی لاس نہ ہو جائے، اس طرح اپنا حساب کر، اپنا جائزہ لے، نفس کے ساتھ بھی محاسبہ جی کریں۔ اپنا محاسبہ کر، یعنی جائزہ کر، محاسبہ ہے جائزہ لینا، حساب کرنا۔ اور یہ کہا گیا کہ جو اپنا حساب کرتا رہے گا، قیامت کے روز اس کا حساب آسان ہو جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو امیر اہل سنت ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم نیک بن جائیں۔ اچھا، آئیڈیا نہیں ہوتا میں نیک بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو امیر اہل سنت نے رسالہ بھی دے دیا، دعائیں بھی دے دی کہ یہ لیں، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں لیں، پڑھیں، اس کے مطابق روزانہ جائزہ لیں اور عمل کریں۔ عمل ہو گیا، ٹک کا نشان لگا دیں، نہیں ہوا تو صفر لگا دیں، ٹھیک، اتنا کرنا ہے۔ اور اتنا کرنے سے اللہ کی رحمت سے یہ ہم بڑھتے جائیں گے۔ دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ کئی عبادات اس کے اندر، فرض عبادت، واجب عبادت، سنت عبادت، اس کا مستحب عبادات کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نیک بنے۔ امیر علیہ سنت کی دعا جو ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، دعا اتار، یا اللہ پاک جو تیری رضا کے لیے روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنا نیک اعمال کا رسالہ شعبہ اصلاح اعمال ذمہ دار کو جمع کروائے،
اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی دعا؟ کیا اچھا دعائیں امیر السنت دے رہے ہیں اور دعا کے اندر ترغیب ہے کہ یہ آپ یہ کریں. تو ماشاءاللہ اللہ کرے کہ ساری اسلامی بہنیں ہماری یہ کریں اور فائدہ آپ ہی کو ہونا ہے بھائی. الحمدللہ. نیک اعمال یہ ایپلیکیشن آپ پلے سٹور سے اور ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. اللہ پاک نیک اعمال پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، آزمائش. مال اور اولاد فتنہ. فتنہ مینز آفت اور مصیبت نہیں ہے، آزمائش ہے. اب اولاد ہو تو بندہ خوش تو بہت ہوتا ہے، مبارکبادیں بہت لیتا ہے، مٹھائیاں کھاتا کھلاتا ہے، لیکن اب یہ آزمائش ہے کیونکہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فاروق اعظم کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے اور تم نے اسے کیا سکھایا ہے. اور بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تم سب نگران ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے اہل و عیال یعنی فیملی کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر اولاد کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آزمائش ہے. اولاد نہیں ہوتی یہ بھی آزمائش ہے. لوگ تانے دیتے ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تانے ملتے ہیں. لیکن بیچاروں کا قصور تو نہیں ہوتا. اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اچھا پھر اولاد ہو گئی تو یہ بھی آزمائش ہے. اب اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اولاد کو بھی بچانا ہے. تو بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، تلاوت کی محبت، حسنین کریمین اور سارے سیدوں کی محبت، اولاد رسول کی محبت، یہ انہیں سکھائیں اور گناہوں سے روکیں، نیکی کا حکم دیں. اب اس کے طریقے ہیں خود بعمل ہو. ہم بار بار یہ بتاتے رہتے ہیں خود بعمل ہو جائیں. گھر کے اندر کو ایسا ماحول نہ بننے دیں کہ ہم بھی اور اولاد بھی بے عملی کی طرف جائے. چینل ایسے نہ ہوں، سوشل میڈیا کے ایسے پلیٹ فارم، اور وہ پلیٹ فارم تو سارے عجیب و غریب ہیں، تو چلیں اس کے اندر جو خیر ہے اس کو نکال کر اسی سے استفادہ کریں. مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں جی. اور پھر دیکھیں کہ بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہی ہیں، تو ایسے اسکول میں نہ بھیجیں جہاں ہمارے بچوں کو بچیوں کو نچایا جائے گا، اس کو ڈانس سکھایا جائے گا، میوزک سکھایا جائے گا، اور عجیب و غریب ان کی تربیت ہوتی ہے. اللہ کی پناہ ماشاءاللہ اسلامی اسکول موجود ہیں دارالمدینہ، ماشاءاللہ بچوں کے بھی بچیوں کے بھی ہیں. اور ایک داخلے اکٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوتی ہیں، پھر 2-3 سال کے بعد ان کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بچے اور بچیاں آپ سمجھدار والی عمر میں آ رہی ہیں. تو اس طرح کے اداروں میں داخل کرائیں. اللہ کرے وہ اولاد ہمیں نصیب ہو جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. آمین. دیکھیں کہ جنت کے اندر ایک شخص کا درجہ بڑھایا جائے گا، روایت میں ہے، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو جو نیک عمل کرنے تھے کر لیا، اب تو میں مر گیا، آ گیا آخرت میں دنیا سے، تو اب میرا درجہ کیسے بڑھا؟ جو کہا تم نے جو نیک اولاد چھوڑی تھی نا اس کی دعا کی برکت. سبحان اللہ. اچھا پھر ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اولاد ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے ایک صورت ہے، دعا کرے ایک صورت ہے. ایک صورت ہے وہ دعا نہیں کرتی، ایصال ثواب نہیں کرتی، مگر نیکیاں کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے. تو مفتی صاحب نے لکھا کہ اگر اولاد دعا نہ بھی کرے تو اولاد کی نیکیوں میں ماں باپ کا حصہ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ کمائی ہے ماں باپ کی، تو ہم یوں بھی نیکیاں زیادہ کریں کہ ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ ملے، ہمیں بھی ملے. نیکی کم تھوڑی ہوتی. اللہ نصیب کرے. ماشاءاللہ. یہ نیک خواتین
یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں بہت سارے دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی دینی ادارے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن کریم کے بعد جو مستند ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. اس کے ایک حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کی طرف سے حج کر. تیرا کیا خیال ہے، اگر تیری والدہ پر کوئی قرضہ ہوتا تو ادا کرتی یا نہیں؟ یوں ہی خدا کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے. علم دین سیکھنے کا جذبہ پتہ چلا. تو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی ذہن کے اندر بات آئے تو وہ گھر کے کسی مرد سے معلوم کر لیں، ورنہ گھر کے مرد کے ذریعے سے علماء اہل سنت اور دارالفتہ اہل سنت ماشاءاللہ موجود ہے، وہاں سے معلوم کر لیں، علم دین سیکھیں. اچھا، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو ماں باپ دنیا سے گزر جائیں ان کے حقوق باقی ہوتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کے بعد ان کی طرف سے حج کرے اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا اور ان دونوں کے واسطے پورا ثواب ہوگا جس میں بالکل کمی نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور اس سے 10 حج کا ثواب ملے گا. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انسان جب اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے وہ حج اس کی طرف سے اور ان سب کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے اور ان کی روحیں آسمان میں اس سے خوش ہوتی ہیں، اور یہ شخص اللہ پاک کے نزدیک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے. اچھا، ماں باپ جو فوت ہو جائیں ان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے سال ثواب کرتے رہیں. ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے، جس خیر کے کام کو، نیکی کے کام کو ماں باپ نے شروع کیا اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. مثال کے طور پر ماں باپ میں سے کسی غریب کی مدد کی جاتی تھی تو ہمیں چاہیے کہ اس غریب کی مدد کو ہم جاری رکھیں. والد صاحب کسی مسجد کو آباد کیے ہوئے تھے، اس میں مالی مدد کرتے تھے تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں. اچھا، فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں یہ بھی ہے، ان کا قرضہ ادا کریں. فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو مختلف کتب کے اندر ہیں. اعلیٰ حضرت کا رسالہ بھی ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اپنے مال میں سے ان پر مال خرچ کریں، اور اگر وہ وفات پا جائیں تو اب بھی ان کے حقوق باقی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو سب سے بڑا حق ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کا لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کریں، کیونکہ ایوری فرائیڈے کو، ہر جمعے کو اولاد کے اعمال ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں قبر کے اندر.
تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو فوت شدہ ماں باپ کو رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اچھا اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو فوت شدہ ماں باپ کو جب ہماری نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ ماں باپ کو تو خوش رکھنا ہوتا ہے. اب ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کو قبر میں بھی تکلیف دے رہے ہیں، ہم رنج دے رہے ہیں. گناہ کر کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے پیش تو کیے جائیں گے ویکلی. تو اللہ پاک کرم فرمائے ہمیں فوت شدہ ماں باپ کے حقوق جاننے کی بھی اور عمل کی بھی توفیق ملے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں آپ اپنے سوالات بھی شامل کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے سامنے ہے، اس نمبر کے ذریعے اسلامی بھائی بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اسلامی بہنیں اگر سوالات کرنا چاہیں تو آپ اپنے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سوال کر سکتی ہیں. نمبر ہے 0316888625. پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آیت ہے، شادی شدہ عورت ہے. اپنے والدین کے کون کون سے حقوق لازم ہیں؟ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے. شادی کے بعد والدین سے بڑھ کر بھی شوہر کا حق ہے. ہاں شوہر کا حق ہے، لیکن ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہوئے، صحیح. وہی باقی ہیں. مثلا اپنی زبان سے یا کسی بھی عمل سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے. ٹھیک ہے آپ اپنے گھر چلی گئی ہیں تو ماں باپ کو تنگ تو نہیں کرنا نا. اسی طرح والدین کی تعظیم کرتے رہیں اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کریں. اب ماں باپ شوہر سے بدتمیزی کرنے کا کہیں تو اس میں اطاعت نہیں کریں گے. اچھا والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور اب یہ جو شادی شدہ عورت ہے یہ اپنے مال میں سے ان کی خدمت کرے، شوہر کے مال میں سے نہیں، اپنے پرسنل مال میں سے. اور اس کو سادہ سمجھے، ہمارا مال ہمارے ماں باپ کا ہے نا، تو ماں باپ پر خرچ کرنا اس کو سادہ سمجھنی چاہیے. یعنی زیور وغیرہ جیسے ہے، بھلے وہ والدین نہیں دیا ہوا تھا لیکن اس میں اپنے شوہر سے پوچھنا تو پڑے گا اس کو کہ میں اپنا وہ زیور جو ہے وہ دے سکتی ہوں یا نہیں. دیکھیں اس کا پرسنل جب ذاتی ہے تو اس میں اب شرم تو شوہر کی چلے گی نہیں بھائی، لیکن گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا والدین فوت ہو گئے، والدہ یا دونوں، اب ان کے لیے سال ثواب کرتے رہے. جو گھر میں کھانا پکا اسی میں، اچھا بغیر کھانے کے بھی سال ثواب ہو جاتا ہے بھائی. کھانا ضروری نہیں ہے جی، فرض کا بھی سال ثواب ہو جاتا ہے، واجب کا بھی ہو جاتا ہے، سنت کا بھی ہوتا ہے، مستحب. سبحان اللہ، یا اللہ یہ ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. اچھا کہنا نہیں، دل میں ہی سوچ لیں. جو بھی نیکی کریں، ابھی آپ نے فرمایا نا جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب تو پہنچتا ہے. اہتماماً پہنچائے تو اور بھی فائدہ ہے نا. صدقہ خیرات، فاتحہ خوانی کرے. دیکھیں کہ ہر شب جمعہ ماں یا باپ یا جو بھی فوت شدہ ہیں وہ آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سال ثواب کرو، تو کریں ان کے لیے. اچھا اسی طرح اگر ماں باپ فوت ہو گئے، ان کے ذمہ فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، اس کا فدیہ ادا کریں. نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، اس کا طریقہ کار جو ہے قضا نمازوں کا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس پہ رہنمائی حاصل کر لیں. ماں باپ فوت ہو گئے یا زندہ بھی ہیں، ان کے ذمہ قرض ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے بیٹی کو اس کا ذاتی مال ہے تو ان کا قرضہ ادا کر دیں. جیتے جی یا مرنے کے بعد اگر کسی کے ماں باپ کو برا کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جواباً ہمارے ماں باپ کو برا کہے. کہیں کسی عورت کی عورت سے لڑائی ہو گئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا، کہ تیرے ماں باپ تو جیسے مجھے پتا ہے تو کس خاندان کی، تو کس نیچ نسل کی، آگے اس نے یوں کہنا. کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہیں. ہاں یہ بھی حقوق ہیں. اسی طرح ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دیکھیں باپ کا بھائی چچا ہے یا تایا ہے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں گے تو باپ کو تکلیف ہوگی. دادا دادی کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ تو تکلیف ہوگی. میں نے پھپھا نہیں کہا، پھپھی ٹھیک ہے، پھپھا تو وہ غیر محرم. اچھا اسی طرح ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، امی آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی بہن اچھی نہیں ہے، خالہ کے بارے میں خالہ، تو تکلیف پہنچے گی نا. نانی کو کہیں کہ نانی ہماری ایسی ہیں، بس ان کو عقل وقل نہیں ہے. ارے تجھے عقل نہیں ہے کہ تو اپنے بڑے بوڑھوں کو ایسا کہتی ہے. تو اب اس انداز سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. اچھا اسی طرح
والدہ کی سہیلیاں ہیں، ظاہر ہے کہ باپ کے دوستوں کو تو ہم نہیں کہیں گے، وہ تو غیر محرم لوگ ہیں، جی جی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ماں زندہ ہے، جب بھی ماں کی فوتگی کے بعد بھی جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ کام نہ کرے۔ تو یہ چند وہ ہیں چیزیں جس پر شادی کے بعد بھی عورت پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اس پر عرض کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف خواتین کا ذکر سنتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، بڑی شان ہے آپ کی۔ سبحان جس نبی کا نام کے ساتھ سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی۔ سبحان اور ویسے تو شان مصطفیٰ تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بیان ہوئی ہے، مگر ود نیم نام کے موسیٰ ساتھ علیہ ذکر السلام کا تذکرہ زیادہ ہے۔ زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے سبحان اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے الہام کیا۔ یاد رکھیں، عورت نبیہ نہیں، نہیں، وہی نہیں آئی گی۔ وہی نہیں، دل میں اللہ نے بات ڈال دی، فرشتے کے ذریعے یا ویسے یا خواب میں۔ اللہ دلوں پر قدرت رکھتا ہے، جس کے دل میں جو چاہے بات ڈال دے۔ اور وہی جو ہے نبی پر نازل ہوتی ہے، غیر نبی پر نہیں ہوتی۔ اور نبی جو ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بے شک۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ بد نصیب ہے جو ان کی طرف گناہ کی نسبت کرے، اور کسی نبی کی شان میں ادنا بھی گستاخی کفر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا واسطہ ہی نہیں ہے اسلام سے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر وہی نازل ہوتی۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ نبی نہیں۔ ہاں، وہ رسول ملائکہ وہ ایک الگ وہ معاملہ ہے۔ اچھا، جنات میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے، اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ ان کی صورتیں، ان کا نسب اور ان کی آوازیں بقیہ لوگوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے خاندان میں، قبیلے میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی عادت ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ ان سے نفرت کریں، ان کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ یہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں جو انبیاء کے سردار ہیں وہ تو پھر سب سے بڑھ کر وہ سردار ہیں بھائی۔ سبحان اور اللہ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا نا، اور فرعون جو وہ بد نصیب وہ قتل کرتا تھا بچوں کو، تو اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے، اسے دودھ پلاؤ، اور تمہیں خوف ہوگا کہ فرعون قتل کرے گا، دریا نیل میں ڈال دو، اندیشہ نہیں کرو کہ یہ فوت ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے، جدائی کا غم بھی نہیں کرو، میں پھیر دوں گا تمہاری طرف، میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی تدبیر سب پر غالب ہے۔ اچھا، اللہ کی شان، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو رسول بناؤں گا، رسالت عطا کروں گا۔ اب چند روز دودھ پلایا، اب روتے نہیں تھے اور ماں کو تنگ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی۔ بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کی اطلاع نہیں تھی۔ جب اندیشہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا، رات کے وقت دریا نیل میں بہا دیا۔ تو بہن جو تھیں وہ صندوق کو دیکھتے دیکھتے پیچھا کر رہی کہ جاتا کہاں ہے۔ تو فرعون کا جو دربار تھا، جو محل تھا،
اس کے اندر سے ایک نہر نکلتی تھی، اس طرف یہ آ گیا. اللہ کی شان. موسیٰ علیہ السلام اب وہ شیر خاری کا عالم ہے، صندوق کے اندر ہیں. وہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اللہ کی نیک بندی تھی، تو انہوں نے اٹھا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا. دائیاں حاضر ہوتی ہیں مگر آپ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے. اب آپ کی بہن بھی پہنچ گئی. کہا کہ مصر میں ایک عورت کو میں جانتی ہوں جو بہت نیک عورت ہے، اس کا دودھ بہت عمدہ ہے، یہ ان کا دودھ پی لیں گے. تو آپ کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے دودھ نوش فرمایا. سبحان اللہ. تو اب اللہ کی شان دیکھیں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کے ذمہ کر دی واہ اور اس پر اجرت بھی دیتا تھا. کیا بات. تو دشمن خدا کے گھر میں اللہ نے اپنے نبی کی پرورش فرمائی، اسی کے ہاتھوں پرورش فرمائی. جو قرآن پاک میں فرمایا وہی ہوا. بے شک بے جو شک. رب فرماتا وہی ہونا ہے. سبحان اللہ. اچھا، وہ پتا چلا کہ نام پتا کیا تھا؟ یوحانز رحمت اللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امی کا جان نام کا کیا نام. تھا؟ وہ لوگ پوچھتے تجھے صحیح. طہارت کرنی آتی، غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے، فرائض پتہ ہے؟ یہ معلوم نہیں. وہ سوالات جو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر بہت پڑ جاتے ہیں. تو خیر اللہ پاک نے غیب کی خبریں بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل نہیں کر سکے گا، زندہ واپس یہ لوٹیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کی والدہ ہی کریں گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول بنیں گے. مستقبل کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. ولیوں کا جو علم ہے وہ انبیاء کے صدقے میں ہوتا ہے. تو خیر جو اللہ رسول کا حکم ہے اسے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہوا تو والدہ نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے بہا دیا، اللہ نے پھر لوٹا دیا. واہ سبحان اللہ. تو جو اسلامی احکامات ہیں اس پر عمل کریں، صدمہ نہ رکھیں. خیر ہی خیر ہے خیر انشاءاللہ. بالکل خیر انشاءاللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مچھروں کو بھگانے کے طریقے اور احتیاط. یہ مچھر وہ چھوٹا سا ایک پتنگا ہے، دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں لوگوں کو بیمار کرنے کا اور مرنے کا سبب بنتا ہے. اللہ اللہ. قبر میں اتار دیتے. چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ پاک کی. اللہ کی شان بے نیازی. اچھا، ہاتھی میں جتنے اعضاء ہیں نا، مچھر میں اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ. ہاتھی میں 2 پر نہیں ہے، اس کے اندر 2 پر بھی، سونڈ بھی ہے، پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. کیسی اللہ کی شان ہے. میرا مالک جو چاہے کرے. سبحان اللہ. اچھا، مچھر کے کاٹنے سے ملیریا، ڈینگی وغیرہ بیماریاں پھیلتی ہیں، جان لیوا ہوتی ہیں. چند احتیاطیں مچھروں سے بچنے کی. اہم ذریعہ پانی اور گندگی ہے. گھروں کے آس پاس کی جگہوں میں پانی اور گندگی جمع نہ ہونے دیں. مچھر رات کے وقت آنا شروع ہوتے ہیں، رات ہوتے ہی کمروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ مچھر اندر نہ آ سکیں، باہر ہی رہ جائیں. جہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں وہاں گندھک جلا دیں، اس کا دھواں باہر نہ نکلنے دیں. ڈور کلوز کر دیں، دروازے بند کر دیں، مچھر مر جائیں گے. مچھروں سے بچنے کے لیے دروازوں کھڑکیوں پر باریک جالی لگوائیں. باقاعدگی سے مچھر مار دوا کا اسپرے کریں. مچھر مارنے کے لیے سوتے وقت کمرہ بند کر کے ماسکیٹو کوئل جلانے کی ترکیب کی جاتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ. سانس کے مریض کو کوئل کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. بہتر طریقہ یہ کہ سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے آپ کمرے کے دروازے بند کریں اور کوئل جلا دیں، اور اس کے بعد آپ 1-2 گھنٹے کے بعد اس پہ سو جائیں. مچھروں سے حفاظت کے لیے لوشن بھی لگایا جاتا ہے، مگر اچھی کمپنی کا لگائیں ورنہ اسکن پر آپ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. مچھروں سے بچنے کا بہترین ذریعہ مچھردانی بھی ہے. میں نے لبے سڑک جو نا وہ پارکوں میں لوگوں کو مچھردانی میں سوتے دیکھا ہے، موج سے سو رہے ہوتے، حالانکہ وہاں تو مچھر کیڑے بہت ہوتے ہیں. روزانہ 29 ٹائم یا مہیمنو 29 دفعہ یا مہیمنو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ملیریا، ڈینگی، چکن گونیا وغیرہ سے حفاظت رہے گی. کوئی مرض ہو بھی چکا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. چند مفید ٹوٹکے اور عرض کرتا ہوں. کافور کی چند گولیاں پانی میں ڈالیں اور اس سے اپنے کمرے کے کارنر، آؤٹ ڈور ایریے میں اسپرے کر دیں. کافور کو جلائیں، اس کے دھوئیں کو پھیلنے دیں.
یہ مچھروں کو بھگانے میں مدد کرے گا۔ لہسن کی خوشبو سے مچھر نفرت کرتے ہیں، تو لہسن کے چند جو ہے یعنی اس کے جو پیس ہوتے ہیں انہیں ایک اسپرے والی بوتل میں ڈال کر پانی میں مکس کریں۔ اس کا چھڑکاؤ آؤٹ ڈور بیٹھنے کی جگہوں پر کریں جہاں پر مچھروں کی کثرت ہوتی ہے۔ سیب کا سرکہ صحت کے لیے مفید اور مچھروں کو دور بھگانے میں بھی معاون و مددگار۔ ایک اسپرے بوتل میں پانی اور سرکہ ہم وزن لیں، اپنی جلد پر چھڑک لیں، مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اسی اسپرے کو اپنے گھر کے اطراف میں بھی چھڑک دیں۔ پیپرمنٹ کا پودا جو ہے مچھر نیچرلی اس سے بھی بھاگتا ہے، یہ اگانے میں آسان، مہکتی ہوئی خوشبو دیتا ہے۔ تو اپنے گھر کے گرد پیپرمنٹ کے پودے اگائیں، بالکونی میں گملے رکھ دیں، مچھر بھاگ جائے گا۔ اس کی پتیوں کو کچل کر اپنے ہاتھ پر مل لیں، خوشبو بھی آئے گی، مچھر سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بالخصوص پیروں میں کاٹتا ہے تو جرابیں پہن لیں بھائی، آپ کسی اوپن پلیس پر ہیں، مچھر تنگ کر رہے ہیں، جرابیں پہن کے بیٹھیں یا پیروں کو ڈھک لیں کسی چیز سے۔ نیم کا تیل قدرتی طور پر کیڑے مار دوا ہے، مچھروں کو بھگانے کے لیے مفید ہے۔ ایک اسپرے بوتل میں پانی کے ساتھ نیم کا تیل، تھوڑا سا لیکوڈ سوپ، صابن کا پانی مکس کر کے چھڑکاؤ کریں گھر میں، صحن میں، اور اپنی جلد پر بھی لگائیں، مچھروں سے تحفظ رہے گا۔ ایک اسپرے بوتل میں 1 کپ پانی ڈال کر پودینے کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے ہلائیں، یہ تیل اپنی جلد پر لگائیں۔ پودینے میں موجود جو کیمیائی مرکبات ہیں مچھروں کو آپ سے دور بھگا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں وہ تو اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اچھا، جو ہماری اسلامی بہنیں باہر جیسے نیکی کی دعوت کے لیے بھی جاتی ہیں، اگر دستانے وغیرہ ہوں گے، جرابیں وغیرہ پہنی ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے اس سے بھی انشاءاللہ بچت رہے گی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ آج کے ہم نے پروگرام میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوف خدا بھی سنا، شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے اپنے والدین کے کیا حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی جانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا بھی ذکر خیر سنا۔ الحمدللہ نیک خواتین سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں یہ باقاعدگی سے پروگرام خود بھی دیکھیں، اس کی دعوت بھی عام کریں، اور اگر آپ اپنے سوالات یا اپنی سجیشنز شامل کرنا چاہتی ہیں، فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں، تو نمبر آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہی ہیں، آپ اس نمبر کے ذریعے اپنے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتی ہیں، سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔